الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں ہم کیسے 100 انڈیکس اور کچھ بلو چپ شیئر کا جو ہے انالیسس کریں گے۔ آج ڈیٹ ہے 7 جون 2026۔ تو سننے میں تو یہی آ رہا ہے ابھی تک کہ 10 جون کو جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا، جو کہ بدھ والا دن ہوگا شام کے ٹائم میں۔ تو بھی آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے، اور یو ایس اینڈ ایران کی جو سچویشن چل رہی ہے وہ بھی آپ نے اپڈیٹ ساتھ ساتھ لیتے رہنا ہے، کیونکہ اب اس کی جو ہے اپڈیٹس اس طریقے سے میڈیا پر وہ نہیں دے رہے کہ ان کی ڈیل میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے ہم کے ایس سی 100 انڈیکس کو دیکھتے ہیں۔ یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جس نے ہمارے پاس سب سے پہلے اگر سمپل پرائس ایکشن کی فارم میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرپل ٹاپ کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے، فرسٹ ٹاپ، سیکنڈ ٹاپ، تھرڈ ٹاپ۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایڈوانس میں جائیں گے تو میں کہوں گا کہ یہاں میرے پاس ایک آرڈر بلاک تھا جس سے مارکیٹ کو ریجیکشن ملی ہے، مارکیٹ نے یہاں سے سیلنگ میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کرنٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں کہ منڈے والے دن اس نے جو ہے اسٹرونگ قسم کی سیلنگ لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیلنگ میں بھی کس نے کیا بنایا، پراپر ایک انگلفنگ کینڈل جو کہ سیلنگ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم تھرڈ کنفرمیشن کے لیے لیتے ہیں والیوم کا۔ والیوم بھی لو ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ منڈے والے دن سیلنگ ہوئی ہے۔ سیلنگ میں ٹوٹل کس نے کیا، سیلرز نے۔ بائرز نے ٹوٹلی انٹرسٹ نہیں لیا اس کو ڈیفینڈ کرنے میں، سیلرز نے ایزیلی سیلنگ کی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں یہ والی کینڈل چھوٹی ہے، اس کا والیوم بڑا ہے، یہ والی کینڈل اس سے بڑی ہے اور اس کا والیوم چھوٹا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ سیلرز نے ٹوٹلی ایزیلی سیلنگ کی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، سیلر آگے کنٹینیو نہیں کر سکے۔ نہیں کر سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلرز یہاں سے آؤٹ ہو چکے ہیں، سیلر سٹل اس جگہ پر موجود ہیں۔ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسٹرونگ قسم کی انگلفنگ بنائی ہے اور والیوم بھی لو ہے، ٹوٹل سیل کا والیوم ہے، تو سیلر جس جگہ پہ موجود ہے ان کو بائر سے اسٹرونگ قسم کی کوئی اپوزیشن فورس دیکھنے کو نہیں ملی۔ اگین فرائیڈے کی کلوزنگ دیکھیں، فرائیڈے کی کلوزنگ بھی آپ کی ٹوٹلی ایک ریڈ کینڈل کلوزنگ مارکیٹ گیپ سے اوپن ہوئی تھی، لیکن کلوزنگ اس نے نیگیٹو دی اور والیوم بھی نارمل آیا، جس سے پتہ چلا کہ فرائیڈے والے دن جب مارکیٹ گیپ سے اوپن ہوئی وہ تو ہوگی، لیکن جب سیلنگ سٹارٹ ہوئی تو ٹوٹلی سیلرز کے کنٹرول میں مارکیٹ تھی، تو انہوں نے ایزیلی کینڈل بنائی۔ بائرز کی اتنی زیادہ فورس ان کو نہیں دیکھنے کو ملی، صرف جیسے نیچے سے وک بھی نہیں بنی اور والیوم بھی بڑا نہیں آیا۔ اب یہاں پر دیکھنے والی چیز کیا ہے کہ اگر یہ ایریا بریک ہوتا ہے، یہ والا ایریا بریک ہوتا ہے، یہ میں نے مارک کر دیا ہے، تقریباً 169 والا زون ہے، 169.5 170 کہتے ہیں۔ اگر 170 بریک ہوتا ہے، کینڈل کی کلوزنگ آتی ہے، اسپیشلی کلوزنگ نہ کہ ویک، اگر کلوزنگ آتی ہے تو مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گی۔ اب کہاں تک آ سکتی ہے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک یہ گیپ اوپن ہے، مارکیٹ اس گیپ کو ٹیپ کرنے آ سکتی ہے، جو کہ ہمارے پاس بن رہا ہے تقریباً 165 سے 166 کے درمیان۔ یہ ہمارے پاس تقریباً 4000 پوائنٹ نیگیٹو بنتے ہیں۔ 170 سے اگر 165 66 کریں تو 4 سے 5000 پوائنٹ ہمارے پاس یہ نیگیٹو بنتے ہیں، تو 4 سے 5000 پوائنٹ مارکیٹ نیگیٹو ہو سکتی ہے اگر اس سے کلوزنگ نیچے آتی ہے، تو یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ سیکنڈ چیز، یہاں پر میرے پاس ایک فیئر ویلیو گیپ بھی موجود ہے، فیئر ویلیو گیپ بھی ہے، فیئر پلس گیپ بھی ہے، تو یہ جگہ اس وجہ سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے، مارکیٹ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے کہ مارکیٹ آ کر اس کو ٹیپ کرے۔ تو یہاں پہ میرے پاس 4 ساڑھے 4000 پوائنٹ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ مارکیٹ اگر نیگیٹو ہوگی تو 4 ساڑھے 4000 پوائنٹ تک نیگیٹو جا سکتی ہے۔ وہ ایک دن میں جائے، 2 دن میں جائے، 3 دن میں جائے، تو اگلا ویک اس وجہ سے تھوڑا سا کریٹیکل ہے۔ بجٹ کی وجہ سے بھی ٹیکنیکل بھی یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس ٹائم بائنگ نہیں ہے، سیلرز اس ٹائم موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کے ایس سی 100 انڈیکس کا تو ہمارے پاس یہ انالیسس ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک اپڈیٹ دے دیں، ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے 12 جون سے، ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس، فنڈامنٹل انالیسس، جس میں ہم اسپیشلی والیوم سے ریلیٹڈ کنسیپٹ، اسمارٹ منی سے ریلیٹڈ کنسیپٹ، ایکچوئل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے ریلیٹڈ کنسیپٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے۔ اگر آپ ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا چاہتے ہیں اسمارٹ منی کنسیپٹ کو، ایکچوئل والیوم کے کنسیپٹ کو، جو کہ مارکیٹ سے کافی ڈفرینٹ ہے، جو کہ لوگوں میں ایک مینیپولیشن نہیں ہوئی ہے کہ والیوم زیادہ آئے گا تو مارکیٹ بہت اوپر جائے گی، اس سے ہٹ کے ایک والیوم کا کنسیپٹ پڑھیں گے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہوگا، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم جاتے ہیں ہفکو کے اوپر۔ ہفکو کا بھی اوپن کریں تو ہفکو میں بھی دیکھیں، یہاں پر میرے پاس ایک اسٹرانگ قسم کی انگلفنگ نظر آ رہی ہے۔ اب اسٹرانگ قسم کی انگلفنگ نظر آ رہی ہے، والیوم بھی اس کا لو ہے۔ اب یہ دیکھیں اگین، جیسے کہ ایسے 100 انڈیکس میں دیکھ رہے تھے، گرین کینڈل بڑی بنی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی بنی ہے اس کا والیوم زیادہ ہے، انگلفنگ کینڈل بنی ہے اس کا والیوم لو ہے۔ اب
انگلفنگ کینڈل سے نیچے بھی میرے پاس ایک ریڈ کینڈل کی کلوزنگ آ گئی ہے فرائیڈے والے دن، وہ بھی ریورسل ہو کے اوپر سے مارکیٹ جا کے نیچے کی طرف کلوزنگ آ گئی. تو ہفتوں کے لیے بھی اگین میرے پاس یہاں پر یہ ایک گیپ موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہفتوں کے لیے بھی میرے پاس یہاں پر 210 سے لے کے میں اس کو ٹارگٹ کہوں گا کہ یہ میرے پاس زون بنتا ہے تقریباً. یہاں پر بھی گیپ ہے، اس ایریے کو میں مارک کر رہا ہوں ایز اے گیپ. یہ گیپ آ گیا میرے پاس، فیئر ویلیو گیپ کا نمبر آ رہا ہے میرے پاس تقریباً 209، اور جو گیپ آ رہا ہے میرے پاس وہ تقریباً آ رہا ہے 210 پہ. تو آپ کہتے ہیں کہ 208 سے 211 والا جو زون ہے ہفتوں کے لیے وہ اس ٹائم پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہاں سے میرے پاس ایک پہلے بھی یہ سپورٹ اس نے لی ہے، دوسری بار بھی یہاں سے اس نے سپورٹ لی ہے، تو یہ ایک سپورٹ زون ہے. اگر یہ ایریا آپ کو نے بریک کیا 204.5 والا تو آپ کو پھر نیچے آئے گا تقریباً 200 والے زون پہ. 195 سے 200 والا زون ہوگا، وہ اس کا کافی اٹریکٹیو زون ہوگا. تو انڈیکس بھی ہمیں بیرش نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی ہمیں بیرش نظر آ رہا ہے، آپ کو ہمیں بھی کلیئر کٹ سیلنگ پریشر نظر آ رہا ہے. تو آپ کو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کوئی بھی انٹری بنانے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ والا زون ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. انٹری کو ہم تب کنسیڈر کریں گے جب یہاں سے ریجیکشن ہوگی اور ہمارا KSE 100 انڈیکس بھی ہمیں سپورٹ کرے گا، ادروائز ہمیں اس سپورٹ کا ویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم IT میں سسٹم کو دیکھ لیں تو سسٹم میں بھی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کافی جو ہے نا ریجیکشن کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور فرائیڈے والے دن کی کلوزنگ بھی آپ دیکھیں تو تھرسڈے کی کینڈل دیکھیں کیسی بنی ہے اور اس کا والیوم دیکھیں کیسے زیادہ آیا. ٹھیک ہے، ایک اسپننگ ٹاپ ٹائپ کینڈل بنی ہے جس میں اوپر بھی وک ہے نیچے بھی وک ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو فرائیڈے والے ڈے کی کینڈل بنی ہے وہ ٹوٹلی سیلنگ کینڈل بنی ہے، ٹوٹل سیلرز کی انڈیکیشن دے رہی ہے کہ ٹوٹل سیلرز کے کنٹرول میں ہے. والیوم بھی نارمل آیا ہے، نارمل والیوم کے لحاظ سے ایک تھرسڈے کے بنسبت اسٹرانگ قسم کینڈل بنی ہے کہ سیلرز کے کنٹرول میں والیوم ہے، اس ٹائم سیلرز کے کنٹرول میں سسٹم ہے. تو سسٹم کے لیے ایک سپورٹ کون سی ہے ہمارے پاس؟ یہ والا زون جو ہے ہمارے پاس اس کے ایک اسٹرانگ سپورٹ زون ہے جہاں سے یہ پہلے اٹھا تھا 144. اب یہ والا سپورٹ زون کیوں ہے اس ٹائم امیڈیٹ سپورٹ؟ وہ اس وجہ سے اگر یہاں پر یہ کینڈل دیکھیں اسٹرانگ قسم کی کینڈل بنی اور اس کا والیوم دیکھیں بالکل لو. جب لو والیوم پر بنی تو یہاں پر بائرز موجود تھے تو انہوں نے اپنی کینڈل بنائی ہے، یہاں سے اسٹرانگ قسم کا مومنٹم کنٹینیو کیا 2 سے 3 دن. تو دوبارہ بھی بائرز اپنے اس ایریے کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے کیونکہ بائرز نے اپنے لو والیوم پر ایک اسٹرانگ قسم کی پیرسنگ کینڈل بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو دوبارہ مارکیٹ آ کر اس ایریے کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کرے گی، تو یہاں سے ہم اس میں پوزیشن کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہاں سے لے کے 140 سے لے کے 140 سے لے کے 145 تک کا جو زون ہے سسٹم کے لیے یہ ہمارے پاس کنسیڈریبل زون ہے، یہاں سے ہم اس میں پوزیشن کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم اس میں پوزیشن کریٹ کرنی چاہیے. اس سے پہلے ہمیں اس میں اوائڈ کرنا چاہیے. اوپر سے اگر ہم اس کی ٹرینڈ لائن بھی لگائیں تو ٹرینڈ لائن کی ریزسٹنس بھی کنٹینیوس اس کو فیسنگ ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک زون ہے جس میں ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر ہم آئل اینڈ گیس میں OGDC کو دیکھ لیں تو OGDC میں بھی دیکھیں یہاں پر بھی سیم سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اسٹرانگ قسم کی انگلفنگ کینڈل بنی ہوئی ہے، والیوم لو ہے. تو ابھی ہم جتنے بھی شیئرز بڑے دیکھیں ہیں ٹوٹل ہمیں سیلنگ کی انڈیکیشن دے رہے ہیں، بائرز کی کوئی بھی انڈیکیشن ہمیں نہیں ملی. تو ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، کیش ان ہینڈ رکھنا چاہیے اپنی پوزیشن کے لیے. جیسی کوئی اچھی پوزیشن ملے نیچے کی طرف تب ہمیں اپنی پوزیشن کریٹ کرنی چاہیے. تو OGDC کو اگر ہم دیکھیں تو OGDC میں یہاں پر ہمارے پاس اسٹرانگ کینڈل بنی ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے کہ اس سے نیچے کلوزنگ ابھی تک نہیں آئی. اگر فرائیڈے والے دن کی کلوزنگ اس سے نیچے آ جاتی تو ہم مارکیٹ کو کنٹینیو نیچے جاتا ہوا دیکھتے ہیں. یہاں تک تو ایٹ لیسٹ ہم دیکھتے ہیں 309 والے زون تک. ٹھیک ہے، تو 309 والا زون ہے جو کہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن ایکچولی دیکھا جائے اس کی سپورٹ جو بن رہی ہے وہ یہ والا زون بن رہا ہے آپ کا 290 سے لے کے 300 تک والا زون جو ہے یہ ایک اس کا اچھا زون ہے، سپورٹیو زون ہے. اگین دوسرا دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن بھی کریٹ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ لیفٹ شولڈر ہے، یہ لو ہے، یہ ہیڈ بنا، یہ آپ کے پاس رائٹ شولڈر بنا. یہاں سے مارکیٹ یہاں تک آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ایک یہ سپورٹ ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. 308 والا زون سپورٹ والا زون ہے، یہاں سے مارکیٹ میں بھی تھوڑی بہت سپورٹ لے. لیکن اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی یہاں پر OGDC کی انٹری نہیں بن رہی. OGDC کی انٹری ہمارے پاس یا تو 310 والے پہ ہے یا پھر 300 والے زون پہ. تو OGDC کی انٹری کے لیے بھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم لک کو دیکھ لیں تو لک میں بھی دیکھیں سیم سچویشن ہے، گلپنگ بنی ہوئی ہے تو مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے. یہ والا سپورٹیو زون ہے جس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ان ویڈیو میں یہ اپڈیٹ دینی تھی. اگر آپ کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.